الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنوط بشرح الصدر ورفع الذكر. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین. اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا مبارک اور معظم لقب عطا فرمایا، اور سورۃ توبہ میں آپ کو رؤوف الرحیم کے لقب سے سرفراز فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، میں اللہ کی طرف سے مخلوق کی طرف بطور ہدیہ بھیجا گیا ہوں اور سراپا رحمت ہوں. ایک حدیث میں ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے جہانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ گانے بجانے کی چیزوں کو مٹا دوں اور بتوں کو اور صلیب کو جس کی نصرانی پرستش کرتے ہیں اور جاہلیت کے کاموں کو مٹا دوں.
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عام ہے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے سارا عالم کفر شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ آپ تشریف لائے، سوتوں کو جگایا، حق کی طرف بلایا۔ اس وقت سے لے کر آج تک کروڑوں انسان اور جنات ہدایت پا چکے ہیں۔ ساری دنیا کفر اور شرک کی وجہ سے ہلاکت اور بربادی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے دنیا میں ایمان کی ہوا چلی، توحید کی روشنی پھیلی۔ جب تک دنیا میں اہل ایمان رہیں گے قیامت نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا۔ یہ اللہ کی یاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ عالم کے لیے آسمانوں کے اور زمین کے رہنے والے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ عالم کے لیے آسمانوں کے اور زمین کے رہنے والے ہیں، ان کے حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں استغفار کرتی ہیں۔ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ جب تک علوم نبوت کے مطابق دنیا میں اعمال موجود ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی۔ اگر یہ نہ ہوں تو قیامت آ جائے۔ اس لیے ہمیں دینی علوم کے طلباء کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کا نام لے کر پوچھتا ہے، کیا آج تیرے اوپر سے کوئی ایسا شخص گزرا ہے جس نے اللہ کا نام لیا ہو؟ اگر وہ پہاڑ جواب میں کہتا ہے کہ ہاں ایک ایسا شخص گزرا تھا، تو یہ جواب سن کر سوال کرنے والا پہاڑ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ایک شخص ایک پہاڑ پر گزرا اور دوسرے پہاڑ کو یہ بات معلوم کر کے خوشی ہوئی۔ اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ عموماً مومن بندے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس سے عالم کی بقا ہے۔ مجموعہ عالم میں آسمان اور زمین، چرند پرند، چھوٹے بڑے حیوانات، جمادات سبھی ہیں۔ قیامت آئے گی تو کچھ بھی نہ رہے گا، سب کا اہل ایمان کی وجہ سے ہے، سب کا بقا اہل ایمان کی وجہ سے ہے، اور ایمان کی دولت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا ظاہر ہے، اور اس اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور ان اعمال کی دعوت دی جن کی وجہ سے دنیا میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لیے رحمت ہوگی۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے انہیں رحمت سے فائدہ نہیں اٹھایا، جیسا کہ نابینا آدمی کو آفتاب کے طلوع ہونے سے روشنی کا فائدہ نہیں ہوتا۔ روشنی سے نابینا کا محروم ہونا سورج کے تاریک ہونے کی دلیل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں جب اسلام قبول نہیں کرتی تھیں تو ان پر عذاب آ جاتا تھا اور نبی کی موجودگی میں ہی ہلاک کر دی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کا اس بات میں بھی مظاہرہ ہے کہ عمومی طور پر سبھی منکرین اور کافرین ہلاک ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت میں کافروں کو کفر کی وجہ سے عذاب ہوگا، آخرت سے متعلق ہے۔ دنیا میں آپ کو کیسی کیسی تکلیفیں دی گئیں
اور کس کس طرح ستایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رحمت ہی کا برتاؤ کیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آپ مشرکین کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سورۃ توبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم، یعنی امت کو جس چیز سے تکلیف ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاق گزرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے نفع کے لیے حریص ہیں، اہل ایمان کو اعمال صالحہ سے بھی متصف دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی حرص ہے کہ ان کے دنیاوی حالات درست ہو جائیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ رافت اور رحمت کا تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق صرف اتنا نہیں تھا کہ بات کہہ کر بے تعلق ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے قلبی تعلق تھا، ظاہراً بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہمدرد تھے، اور باطناً بھی امت کو جو تکلیف ہوتی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوتے، اور جس کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کڑھن ہوتی تھی۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا۔